السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم توفیقی الا باللہ، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی، آمین الہی آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب یہ آیت ظلم کی آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام نے ظلم کا عام مطلب کوتاہی سمجھا، یعنی غلطی، گناہ، زیادتی وغیرہ۔ یہ سمجھا کہ ہم اگر غلطی کریں گے، کوتاہی کریں گے، جس سے وہ پریشان ہو گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آ کر کہنے لگے، اینا لم یظلم نفسہ، ہم میں سے کون شخص ایسا ہے جس نے ظلم نہ کیا ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس سے وہ ظلم مراد نہیں ہے جو تم سمجھ رہے ہو، بلکہ اس سے مراد شرک ہے۔ جس طرح حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کہا تھا، ان الشرک لظلم عظیم، لقمان 13، یقیناً شرک ظلم عظیم ہے۔ تو شرک کیا ہے؟ شرک ریاکاری بھی شرک ہے۔ ہم سمجھتے ہیں اگر ہم بتوں کی پوجا کریں گے تو شرک ہے۔ آج کل ہر چیز میں شرک ہو گیا ہے، تو ہمیں اپنا محاسبہ کرنا ہے، ہمیں اپنے ایمان کو بچانا ہے۔ ایمان کا ذرہ بھی پہاڑ کے برابر ہے، یہ مال سے بہتر ہے۔ ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے۔ کبھی کبھی ہمیں بہت علم ہوتا ہے، ہم بہت نمازیں پڑھتے ہیں، وہ تکبر آ جاتا ہے۔ اپنے سے جو کم نمازوں والوں کو ہم کم سمجھتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں ہم ہی سب کچھ ہیں، تو یہ بھی ہمیں شیطان جھانسا دیتا ہے۔ ہمیں ہر وقت اپنے ایمان کو تازہ رکھنا ہے، جیسے پودوں کو تازہ رکھا جاتا ہے۔ بارک اللہ فی۔ آج اس قسم کی آیتیں آئیں گی، ان کو انشاءاللہ ایکسپلین کریں گے۔ پہلے تجوید اسٹارٹ کر رہے ہیں۔ ہماری آیت نمبر 80، سورت ہماری الانعام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وحاجہ قومہ قال اتحاجونی فی اللہ وقد ہدان ولا اخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما افلا تتذکرون وکیف اخاف ما اشرکتم ولا تخافون انکم اشرکتم باللہ ما لم ينزل به
علیکم سلطانا فأی الفریقین احق بالامن ان کنتم تعلمون الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مهتدون وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حکیم علیم۔ بارک اللہ فی۔ ہم یہاں اسٹاپ کر رہے ہیں، بہت اہم آیتیں ہیں۔ ہم اکثر سوچتے ہیں نبی تو سارے نبی ہیں، پھر کچھ نبیوں کو اللہ نے کیوں اتنا اعزاز دیا؟ کچھ نبی اولو العزم پیغمبر ہیں، جیسے ابراہیم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، لوط علیہ السلام ہیں، بہت سارے جیسے ہمارے پیارے نبی ہیں۔ ان کو اپنی اگینسٹ کا بہت سامنا تھا، ان کو بہت مشکلاتیں آئیں اپنی قوم کی طرف سے، لیکن یہ ڈٹے رہے۔ جیسے نوح علیہ السلام نے 350 سال تبلیغ کی، لیکن 80 افراد، بہت سارے کہتے ہیں تو اس سے بھی کم افراد ایمان لے آئے۔ تو ہمیں اپنا بھی جائزہ لینا ہے، ہم کہاں کھڑے ہیں۔ وَحَاجَهُ قَوْمُهُ، اور جھگڑا کیا اس سے اس کی قوم نے۔ کس سے؟ ابراہیم علیہ السلام نے۔ ہم نے اگلے تجوید میں ابراہیم علیہ السلام کا انٹروڈکشن کرایا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے پہلے اپنے گھر سے، اپنے باپ آزر سے تبلیغ شروع کی تھی، اس اللہ سے معرفت حاصل کی، اللہ کو ڈھونڈا، اللہ کو پہچانا، سورج چاند سب کو پہلے اللہ سمجھا، پھر کہا یہ سب غائب ہونے والے ہیں، یہ میرا خدا نہیں ہو سکتا۔ خدا وہ ہوتا ہے جو ہمیشہ قائم و دائم رہتا ہے۔ تو اب اس نے اپنی قوم کو تبلیغ شروع کی، پہلے اپنے باپ آزر کو اور اس کی قوم کو۔ وَحَاجَهُ قَوْمُهُ، اب تبلیغ ابراہیم علیہ السلام نے کی تو ابراہیم علیہ السلام کی قوم بھی جھگڑا کر رہی ہے۔ جھگڑا کیا اس سے اس کی قوم نے۔ کس سے؟ ابراہیم نے۔ ابراہیم سے اس کی قوم نے۔ قَالَ أَتُحَاجُّونِي، کہا تم جھگڑتے ہو مجھ سے؟ ابراہیم نے کہا فی اللہ، اللہ کے بارے میں، قد ہدانی، حالانکہ تحقیق اس نے مجھے ہدایت دی ہے۔ ابھی تو میں پہچان گیا ہوں کہ حقیقت کیا ہے، دین کیا ہے، اسلام کیا ہے، اللہ کون ہے۔ تو اب اس کو اللہ کی بات سمجھ میں آئی ہے۔ جب قوم نے توحید کا یہ واعظ سنا، جس سے اس کے خود ساختہ بتوں کی تردید بھی تھی، تو انہوں نے بھی اپنے دلائل کے ذریعے ابراہیم سے جھگڑا کیا، جس سے معلوم ہوا کہ مشرکین نے بھی اپنے شرک کے لیے کچھ نہ کچھ دلائل تراش رکھے تھے۔ اور آج بھی لوگوں کو اگر آپ حق اور سچ کی دعوت دیں گے کہ نہ کہ آپ یہ بدعت نہ کریں، تو ان کے پاس بہت اچھے دلیل ہوتے ہیں۔ ہم تو یہ عبادت کر رہے ہیں، ہم تو لوگوں کو کھانا کھلا رہے ہیں، ہم تو میلاد کر رہے ہیں، حالانکہ جو اسلام حدیث سنت سے ثابت نہیں ہے وہ اسی طرح کرنا ہے جس طرح اللہ نے حکم دیا ہے۔ تو اب یہ اس کی ابراہیم علیہ السلام کی قوم بھی اس کو دلیل دے رہی ہے، جھگڑا کر رہی ہیں اللہ کے بارے میں۔ فی اللہ وقد ہدانا، حالانکہ تحقیق اس نے مجھے ہدایت دی، ولا اخاف، نہیں میں ڈرتا۔ ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں ما تشرکون، جن کو تم شریک ٹھہراتے ہو، یعنی جن کی تم پوجا کرتے ہو، کیا تم دلیل کے ذریعے ہٹانے کی کوشش کرتے ہو مجھے؟
بھی ساتھ اس کے الا ان یشاء ربی شیئا مگر یہ کہ چاہے رب میرا کوئی چیز۔ اب وہ ان کو ڈرا رہے ہیں، ابراہیم تو ہمارے بتوں کو، ابراہیم علیہ السلام نے سارے بتوں کو لاٹھی سے مارا تھا، تو وہ اس کو ڈرا رہے تھے کہ تم نے ہمارے بتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے، اب یہ تمہیں عذاب دیں گے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا ہو سکتا ہے مجھے کوئی تکلیف پہنچے، اگر پہنچنی ہے تو آنی ہے تو آئے گی، مگر وہ میرے رب کی طرف سے ہوگی، تمہارے بتوں کی وجہ سے نہیں ہوگی۔ یہ ابراہیم بھی بہت اچھے دلیل دے رہے ہیں۔ ما تشرکون بھی جن کو تم شریک ٹھہراتے ہو، مگر ان یشاء ربی شیئا مگر یہ کہ چاہے میرا رب، اگر رب بالکل شرک کی نفی کر رہے ہیں، اگر مجھے تکلیف آنی ہوگی تو میرا رب ہی دے گا اور اتارے گا بھی وہی، وسع ربی کل شیء علما اور احاطہ کر رکھا ہے میرے رب نے ہر چیز کا علم کے اعتبار سے۔ افلا تتذکرون کیا تم بھلا نہیں تم نصیحت پکڑتے؟ مدعی لاکھ برا چاہے مگر وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ اور آپ بھی یہ بات ذہن میں رکھیں، کبھی بھی اپنے پریشانی، اپنے حادثے کا بلیم کسی کو نہ دیں۔ اگر اللہ چاہے، اگر آپ کے اعمال نیک ہیں، سچے ہیں، اگر کوئی تکلیف آ رہی بھی ہے تو یہ درجے بلند کرنے کے لیے ہے۔ تو کسی کی بہت سارے لوگ ہیں برا بھلا کہتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، چاہتے ہیں ہمیں اس نے پیٹا ہے تو اس کی وجہ سے میرا برا ہو رہا ہے۔ نہیں، اللہ اگر کوئی تکلیف ہٹانا چاہے تو کوئی اس کو نہیں کر سکتا۔ افلا تتذکر کیا بھلا نہیں تم کیف اخاف ما اشرکتم اور کیوں کر میں ڈروں اس سے جس کو شریک بنایا تم نے، ولا تخافون اور جب کہ نہیں تم ڈرتے، انکم اشرکتم باللہ نہیں تم ڈرتے بے شک تم شریک بنایا تم نے اللہ کا اس سے جو لم ینزل نہیں اس نے نازل کی جس کی تم پر کوئی دلیل۔ یہاں شرک کی بالکل نفی ہے، تم نے ان کو اللہ کے ساتھ ملایا ہے جس کی اللہ نے کوئی دلیل نہیں دی ہے اور تم اللہ سے ڈرتے نہیں ہو۔ فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بالامن تو کون سا تم دونوں گروہوں میں سے زیادہ حقدار ہے امن کا؟ کون سے دو گروہ تھے؟ دو گروہ تھے، ایک توحید پر تھا، ایک مشرکین کا تھا۔ تو یہ دونوں گروہ میں کون زیادہ حقدار ہے؟ جو اللہ کو مانتا ہے۔ ہمیں لوگوں سے نہیں ڈرنا چاہیے، میجارٹی کو نہیں دیکھنا چاہیے، جو زیادہ حق پر ہے، سچ پر ہے، اس کا ساتھ دینا چاہیے، اس کو فالو کرنا چاہیے۔ ان کنتم تعلمون اگر ہو تم جانتے، علم الیقین کی بات ہو رہی ہے، تم اللہ پر یقین رکھو۔ الذین آمنوا ولم یلبسوا اور وہ جو ایمان لائے، ولم یلبسوا اور نہیں انہوں نے ملایا اپنے ایمان کو، بظلم ساتھ ظلم کے، اولئک لہم الامن وہم مہتدون یہی لوگ ہیں ان کے لیے امن ہے اور وہی ہدایت یافتہ ہیں۔ اس آیت میں ظلم سے مراد شرک ہے، جیسا کہ ترجمے سے ظاہر ہوتا ہے۔ شرک کیا ہے؟ کسی کے حق میں کمی کرنا، ریاکاری کرنا۔ جو لوگ ایمان لائے ہیں انہوں نے ظلم کو نہیں ملایا، آمیزش نہیں کی۔ آج کی آیتوں میں ہر چیز میں شرک کی نفی ہے، تو ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے، ایمان کو بچانا ہے۔ جیسے بی بی آسیہ فرعون کے گھر میں رہ کر دنیا میں اس کو جنت کی خوشخبری ملی تھی، تو ہمیں کبھی بھی ایسا نہیں سوچنا چاہیے کہ میں ایمان کو نہیں، میرا میاں ظالم ہے، نماز نہیں پڑھنے دیتا، برقع نہیں پہننے دیتا، تو ہمیں اپنے ایمان کی خود حفاظت کرنی ہے۔ وَهُمْ مُهْتَدُونَ اور وہی ہدایت یافتہ ہیں۔ تِلْکَ حُجَّتُنَا اور یہ ہے حجت ہماری، آتَيْنَاهَا ابراہیم عَلَىٰ قَوْمِهِ اور یہ ہے حجت ہماری، دلیل دیا تھا ہم نے اسے ابراہیم کو اس کی قوم کے خلاف۔ اور یہ قوت طاقت
کس نے دی تھی ابراہیم علیہ السلام کو، یا ابراہیم علیہ السلام کو یہ قوت کس نے دی تھی؟ یہ اللہ نے دی تھی۔ یہاں یہ آیت آ رہی ہے کہ حجت ہماری دیا تھا ہم نے اسے ابراہیم کو اس کی قوم کے خلاف۔ نرفع درجات، ہم بلند کرتے ہیں درجات، من نشاء، جس کے ہم چاہتے ہیں۔ ان ربک حکیم علیم، بے شک رب آپ کا بہت حکمت والا ہے، بہت علم والا ہے۔ تو جس کے پاس جتنا علم ہے وہ اتنا مضبوط ہے۔ علم تو سب نبیوں کو ہے، بعض کو بعض بد فضیلت اس کی جن کے چیلنجز کا سامنا تھا۔ تو یہاں ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے جو علم دیا تھا یہ اس کی بنا پر دلیل دے رہے تھے، یعنی توحید الہی پر ایسی حجت دلیل جس کا کوئی جواب ابراہیم علیہ السلام کی قوم سے نہ بن پڑا۔ اور بعض کے نزدیک یہ قول تھا، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے اس قول کی تصدیق فرمائی، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ یہ آیت وہ جو ایمان لائے انہوں نے نہیں ملایا اپنے ایمان کو ساتھ ظلم کے، یہی لوگ ہیں ان کے لیے امن ہے اور وہی ہدایت ہیں۔ تو ہم نے سیکھا کہ ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے اور شرک کی بالکل نفی کرنی ہے اور حق کا ساتھ دینا ہے۔ بارک اللہ فی، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔